वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक दो मौज़ूआत पे, पर उससे पहले आज की जो बड़ी खबर है वो आपने देखी भी होगी टीवी स्क्रीन्स पर थोड़ी देर पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बैठा हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से हियरिंग हो रही थी, उसका फैसला चंद लम्हों पहले ही आया है। लग यही रहा है कि जो पार्लियामेंट ने फैसला किया था चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात कम करने का, उसको एक कमेटी में शेयर करने का, उसको अपहोल्ड कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो एक राइट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे, वो भी जो है उसके ऊपर जजेस जो थे वो इत्तफाक़ राय मेजॉरिटी की हो गई। इस फैसले पर भी हम बात करेंगे तफसील से, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द शो अभी हम जिक्र करेंगे एक और बहुत अहम इशू जो है और जो इस वक्त निगरां हुकूमत है वो उसको हैंडल करने की कोशिश करी, और वो है प्राइवेटाइजेशन का। निगरां कैबिनेट में इजाफा भी किया गया। प्राइवेटाइजेशन के जो मिनिस्टर आए फवाद हसन फवाद साहब, इस हवाले से उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज वफाकी काबीना ने भी एक मीटिंग की, निगरां वज़ीर आज़म ने उसकी सदारत की उस मीटिंग की, और वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से उसमें बात हुई और उसकी निजगारी के हवाले से। और निगरां वज़ीर आज़म ने भी ये हिदायत दी कि इस अमल को तेज़ किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त माशी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो खसारे हैं इस तरह के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जिनको हम कहते हैं, उसकी वजह से लोगों के ऊपर जो दबाव है और प्रेशर है वो बढ़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इन खसारों को पूरा करने के लिए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। और इसीलिए उन्होंने हिदायत दी कि जल्द अज जल्द और इसको तेज़ किया जाए इस अमल को। और ऑब्वियसली गुफ्तगू हो रही है PIA के अलावा भी जो बाकी हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने तफसील से PIA का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसका जो मंथली नुकसान है, महीने का नुकसान है, वो 12 बिलियन रुपए है। उन्होंने कहा कि इसीलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि इसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलग कर दिया जाए, और जो कोर एसेट्स जिनको उन्होंने कहा, जिसमें चाहे रूट्स हैं, लैंडिंग राइट्स हैं, एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं, इनको और जो एयरक्राफ्ट हैं इनको बेच दिया जाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट में भी हमारे मसाइल कुछ इस तरह के हैं कि जितने एसेट्स नज़र आते हैं वो सब जहाज़ जो हैं उनमें से काफ़ी ग्राउंडेड भी हैं। इसका भी जिक्र किया। फवाद हसन फवाद साहब ने ये भी कहा कि इसके ऊपर तफसील से काम हो रहा है, जल्दी एक तरफ की भी जाएगी, मगर नो शॉर्टकट्स विल बी टेकन, अगर उनकी बात को हम समराइज़ करें, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मगर ये वाहिद प्राइवेटाइजेशन एजेंडा पे इशू नहीं है। इसके साथ साथ जो रूजवेल्ट होटल है, जैसे न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है, उसके लिए भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो हायर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से फवाद हसन फवाद साहब ने कहा कि वो एक डेड एसेट है। उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो डिस्कोज हैं, जो एक और बहुत बड़ा मसला है, और कहते हैं कि इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से हमारे पावर सेक्टर के जो लॉसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अब उनके बारे में फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना तो ये हो सकता है कि उनको सूबों के हवाले कर दिया जाए, ना वो इस कंडीशन में है कि उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए। तो अब लग रहा है कि निगरां हुकूमत, जैसे कि फवाद हसन फवाद साहब ने कहा, कि ये फैसला करे कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर उनको लीज़ कर दिया जाए गालबन, और इस हवाले से भी वफाकी काबीना जो है वो फैसला करेगी। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एजाज नबी साहब, माहिर माशियात हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और पाकिस्तान में हुकूमतों के साथ, लम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स के साथ ये वाबस्ता रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने, ये सरबराह है SDPI के, ये भी एक एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर एजाज नबी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ऑब्वियसली निगरां हुकूमत जब आई सर तो साफ जाहिर था कि क्योंकि जाते हुए हुकूमत ने बहुत सी लेजिस्लेशन भी कर दी, इनके पास पावर्स भी आ गए। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से भी लग रहा है कि चाहे पाकिस्तान स्टील मिल्स हो, PIA हो या डिस्कोज हो, वो बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं। सर ये प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स को आप किस तरह देख रहे हैं?
हाउ गुड अ डिसीजन इज दिस, और बी क्या सचमुच जितनी जल्दी ये करना चाह रही है निगरां हुकूमत, क्या ये मैनेज कर पाएंगे सर? जी बहुत शुक्रिया आरिफा। देखें, एक 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 छोटी सी मिसाल ले लें। आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती होंगी, ना सिर्फ कॉल करने के लिए बल्कि अब तो बहुत से काम करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। और आप तो एक अच्छे खासे रिलेटिवली बेटर ऑफ तबके के साथ तल्लक रखती हैं। आप उससे आप चले जाएं, मुल्क में हर लेवल पे लोगों के पास फ़ोन है। ख़ास तौर पे जो लोग कारीगर हैं उन सब के पास फ़ोन है, और वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने काम के बारे में, तस्वीरें खींच खींच के। कैन यू इमेजिन दिस if PTCL was still providing us telephones? Can you imagine this kind of change? You can't. And that's the principle that you need to apply to PIA as well. And to discourse, and to the steel mill. Steel mill तो बिल्कुल सही है, it's a dead asset. वो तो जितनी जल्दी उसको आप निकालें उतना बेहतर है, वरना वो ऑक्सीडाइजेशन में जंग लग जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन PIA को देख लें, इस मुल्क में जहाज पे सफर करने वालों की कोई कमी नहीं, सो डिमांड की कोई कमी नहीं। और इस मुल्क आप देख रही हैं कि दूसरी एयरलाइंस कितनी अपनी सर्विसेज बढ़ा रही हैं, तमाम शहरों में बढ़ा रही हैं। एक हमारी PIA है जो फंसी हुई है वहीं पर। चुनाचे इट्स नॉट वर्किंग। स्टेट ओनरशिप ऑफ एन एयरलाइन इज नॉट वर्किंग। हमारे पास दो इतने अच्छे मौके आए थे जब हम वाकई बिल्कुल एक्सपेंड कर जाते, PIA का सारा सिस्टम एक्सपेंड कर जाता। जब वो अफगानिस्तान में वॉर हुई थी तो बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान ट्रैवल कर रही थी, PIA को उसका बहुत फायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद जब कोविड हुआ और जब अब आपके पास फाइनेंशियल आपके हालात खराब हैं और आप दूसरी एयरलाइंस को आप पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो कई एयरलाइंस छोड़ गई हैं। अगर अच्छी होती PIA तो ये ना होता, लोग दूसरी एयरलाइंस को ना इस्तेमाल करते, और अगर उनकी सर्विसेज कम हो जाएं तो वो उस पर परेशान ना होते। तो ये तो PIA का हाल है कि हम बहुत अच्छा मौके थे, डिमांड है, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिलीवर नहीं कर पा रही। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट कंट्रोल से निकालकर किसी ऐसे सिस्टम में डालना चाहिए जहां पर लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से काम निकाल सकें। मैं आपको मिसाल देता हूं टर्किश एयरलाइंस की। टर्किश एयरलाइंस 70s 80s तक वो स्टेट ओन्ड थी, मेजॉरिटी स्टेट ओन्ड थी, और उसका बहुत बुरा हाल था। उस वक्त की PIA जो आज से थोड़ी बेहतर थी, तकरीबन वैसा ही उसका हाल था। प्राइवेटाइजेशन उन्होंने की, स्टेट बिकम अ मिनॉरिटी शेयर होल्डर। अब देखें टर्किश एयरलाइंस का हाल, आप कभी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जाके देखें कि उनके कितने जहाज दुनिया के तमाम कोनों में जा रहे हैं, और ना सिर्फ टर्क्स को वो सर्विस दे रहे हैं, वो दुनिया भर के लोगों को सर्विस दे रहे हैं। चुनाचे हमें सबक सीखने चाहिए, और इस PIA को हमें आज से 30 साल पहले प्राइवेटाइज कर देना चाहिए था। हर हुकूमत कोशिश करती है लेकिन फिर किसी ना किसी से खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी करे उसको, और अगर केयरटेकर गवर्नमेंट कर सकती है तो वो भी मेरी तरफ से मैं बड़ा खुश होऊंगा कि ये हो जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सुलेरी सर, ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोशिशें तो पहले भी हुई, एक काम है वो 30 साल पहले हो जाना चाहिए, बट सर हुकूमतों के लिए बेसिकली जो यूनियंस हैं, जो वहाँ लोग एम्प्लॉयड हैं, वो एक बहुत बड़ा हमेशा हम कह सकते हैं चैलेंज रहा है। जो केयर टेकर प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम उसको मैनेज कर लेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लेंगे, प्लान बनाएंगे। अब सर आसान रहेगा, और आसान इन द सेंस कि सर क्या जल्द में 2-3 महीने जिसका जिक्र हो रहा है, जराए से बार बार खबर चल रही है कि 3-4 महीने में इस प्रोसेस को मुकम्मल करना है, विल दे बी एबल टू मैनेज सर? देखिए आरफा, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें इस वक्त मुल्क में जितनी भी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, जब वो हुकूमत में
آئی انہوں نے اس کو پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی، اور جو ہی وہ اپوزیشن میں گئیں انہوں نے اس کی سرتوڑ مخالفت کی، اور اس میں کسی کو بھی ایکسیپشن نہیں ہے. ہر پارٹی نے ایسا ہی کیا کہ حکومت میں آ کے اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہا ان چیزوں کو جو کہ ڈیڈ ایسٹس یا اس وقت ہمارے لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اور اپوزیشن میں جا کے مخالفت کرتے رہے. اور یہی مخالفت تھی جس کی وجہ سے کہ شوکت عزیز کے زمانے سے لے کے ابھی تک یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے یہ مکمل نہیں ہو پایا. اب اس میں امپلائیز کی بات کی جاتی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم جب پی آئی او کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اور وہاں پہ کراچی میں ہنگامے ہوئے اور 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر نہ تو پی ایم ایل این نے اور نہ بعد میں پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم نے کسی نے پرائیویٹائزیشن کا نام لیا. تو یہ ایک خطرہ تو بہرحال رہتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن جب ہوگی، امپلائی سڑکوں پہ نکلیں گے، خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو کوئی بھی حکومت اپنی پاپولیرٹی ہٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن اسی کو اگر آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں تو پی آئی اے جو ہے یہ تقریباً $500 بلین روپی پر ڈے کا لاس کر رہی ہے. یعنی اگر آپ اس کا 12.8 ارب روپے مہینے کا لاس دیکھیں تو اس کے لاسز کی کوئی انتہا آپ کو نظر نہیں آتی. تو بجائے اس کے کہ وہ لاسز آپ کے اس ڈیڈ ایسٹ پہ لگ رہے ہوں، امپلائیز کے لیے بڑی اچھی اسکیم جو ہے سیورنس پیکج اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے. آپ یہی سمجھے کہ 3 مہینے اگر آپ نے اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا تو آپ کے پاس تقریباً 40 ارب روپے بنتے ہیں، وہ جو لاسز جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو وہی 40 ارب روپیہ اٹھا کے آپ امپلائیز کے لیے کوئی بنا دیں اور امپلائیز بہت خوش ہوں گے. اور یہی چیزیں جو ہیں یہ باقی جو پرائیویٹائز ہونے والے جو ادارے ہیں ان پہ صادر آتی ہیں. خوش قسمتی سے پی آئی اے کے ایسٹس جو ہیں وہ متعین ہے، اس کے روٹس کا پتہ ہے، اس کی لائبلٹیز کا پتہ ہے. لیکن جو باقی ادارے ہیں مثلا ڈسکوز جو ہیں، تو ڈسکوز میں تو ابھی تک واپڈا اور یہ بجلی تقسیم کار کمپنی ان کے درمیان ایسٹس کی تقسیم ہی کبھی نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا دفتر، کون سی زمین، کون سی جگہ جو ہے وہ واپڈا کی ملکیت ہے، کون سی زمین جو ہے وہ ڈسکو کو دے دی گئی. تو ان کی پرائیویٹائزیشن میرا نہیں خیال کہ ہو پائے گی جلدی. اسی طرح سے اسٹیل مل اگر جو بھی خریدتا ہے تو اس کو اس پہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس کی کیپیسٹی بڑھانے میں، تو وہ بھی شاید اتنی جلدی ممکن نہیں. لیکن پی آئی اے نگران حکومت اپنے دور میں مکمل تو نہیں کر پائے گی. اجاز صاحب، حکومت بھی اب یہی سوچ رہی ہے، بیکاز بہت پہلے ہم نے سنا پروونسز کو جائے گا، پھر انہوں نے کہا کہ پرائیویٹائز کریں گے. یہ لانگ ٹرم مینجمنٹ کانٹریکٹ، سر کیا آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے اور یہ پرائیویٹائزیشن سے کیسے مختلف ہیں یا صوبوں کو ڈسکوز دینے کی بجائے؟ میں عابد کی بات پہ ایک چیز مکمل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ایشو اور یہ بات جو ہے یہ پی آئی اے پہ نہیں، یہ ڈسکوز پہ بھی لگے گی. ایشو ملازمتوں کا نہیں ہے، کیونکہ ٹرکش ایئر لائنز کو دیکھ لیں، اس کی نمبر آف امپلائیز آف ٹرکش ایئر لائنز ہیز انکریزڈ انارمسلی سنس پرائیویٹائزیشن. ایشو یہ ہے کہ اس وقت کے ملازم شاید اب اس ملازمت میں نہ رہ سکیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ملازمین کا کسی طرح سے اس کا راستہ روکا جائے. کیونکہ مجھے کوئی شک نہیں کہ گیون دا ڈیمانڈ پی آئی اے کی بہت ایکسپینشن ہوگی، گیون دا ڈیمانڈ فار انرجی مجھے کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن کو آپ ڈسکوز کہتے ہیں ان میں بھی بہت ایکسپینشن ہوگی. لیکن اس وقت جو امپلائیز ہیں وہ بڑی شارٹ ٹرم تھنکنگ کر رہے ہیں. وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری مراعات کسی طرح سے کم نہ ہو جائیں، اور اس لیے اس کو so in one sense it's the unions have already privatized these organizations, and now it's a question of taking privatization to a higher level. تو یہ ایک پرنسپل ہے جو کہ جس چیز کو بھی آپ پرائیویٹائز کریں گے اس پہ یہ اپلائی کرے گا. اب باقی رہا معاملہ جو آپ نے کہا تھا کہ ڈسکوز کو اگر ہم مینجمنٹ اس پہ ڈال دیں اور اس کی تاکہ آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن نہ کیا جائے، تو ہمارا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا کہ اسٹیٹ اوڈ آرگنائزیشنز کی اوپر جب آپ پروفیشنل مینجمنٹ لاتے ہیں، اور اگر پروفیشنل مینجمنٹ کی اوور سائٹ
publicly appointed boards kar rahe hain, publicly appointed boards not consisting of the best people you can find, but consisting of people who, by virtue of this still being an asset that political parties can work with, तो इसलिए वो उसकी मैनेजमेंट को उस तरह से काम नहीं करने देते जिस तरह से करना चाहिए, so that you can have a turnaround. तो हमारा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजमेंट का कोई इतना अच्छा नहीं रहा. एक दो दफा कोशिश हुई है पीआईए को भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट करने की. मेरी सजेशन ये होगी कि वी शुड गो as quickly as possible towards privatization, but with create institutional government oversight. Government oversight का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एनर्जी की प्रोविजन में एक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपने कोशिश करनी है कि तमाम लोगों को बिजली मिले, और ख़ास तौर पे जब आपने बिलिंग में फ़र्क रखना है गरीब और अमीर आदमी के दरमियान, तो उस सूरत में बहुत ज़रूरत है कि इसकी ओवरसाइट बहुत अच्छी हो. वो करना ज़रूरी है. वैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट जहाँ पर मुल्क कर रहे हैं वो अच्छी भी हो सकती है. हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा. सही. डॉक्टर सुलेरी सर, ये जो बात की है डॉक्टर साहब ने कि ये इतना तजुर्बा हमारा अच्छा नहीं रहा, सर आप इत्तेफाक करेंगे इससे? एनर्जी सेक्टर की जो सर्कुलर डेट है, दैट्स आवर मेन वन ऑफ द मेन क्राइसिस फॉर अस दीस डेज. यकीनन इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, और मैंने इसीलिए कहा था कि इस वक्त लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो पीआईए ही है. अल्टीमेटली ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे लग रहा है कि मार्च में जब हम नया आईएमएफ का प्रोग्राम नेगोशिएट कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपकी प्रायर कंडीशन बन जाएंगी. ये आपके जो है इंडिकेटर बन जाएंगे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर. और ये हर प्रोग्राम में बात होती रही प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन अब बहुत लंबा अरसा ये नहीं चल सकता. यानी आप मैग्नीट्यूड देखें ना, 340 अरब रुपए टोटल इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जो कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबे चलाए हुए हैं आपके जो फाइनेंशियली जो लोग वेल ऑफ नहीं उनके लिए. तो 340 अरब रुपए साल का बजट है उनका. और अगर आप सिर्फ इन लॉसेस को ही देखें, डिस्कोस के लॉसेस को देखें, पीआईए के लॉसेस को, स्टील मिल के लॉसेस को, और जो उनके कर्जे हैं उनको देखें, तो ये रकम में इसमें तो आप कई बिस्प जो हैं वो चला सकते हैं, या इसका बिस्प की आउटरीच को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. तो ये ना सिर्फ ये कि आपको इकोनॉमिकली डैमेज कर रहे हैं, बल्कि ये जो इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में जो एक अमर माने है कि हुकूमत को फाइनेंशियल कुशन नहीं मिलता कि वो हेल्थ पे स्पेंड करे, वो एजुकेशन पे स्पेंड करे, वो सोशल प्रोटेक्शन पे स्पेंड करे. अभी देखे वो जो हेल्थ कार्ड थे उसमें और बहुत सी इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश ज़रूर होगी, लेकिन उसकी एक वजह जो बंद होने की है वो ये भी है कि हुकूमतों के पास पैसे नहीं है देने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को. तो आप उसको टारगेटेड जो हमें रिलीफ देने हैं उसके लिए ये रकम इस्तेमाल हो सकती है, बशर्त ये कि इस जो जो बगैर पेंदे वाला जो बर्तन है इसमें हम पानी डालने से आप गुरेज करें और इनको डिस्पोज ऑफ करें. बिल्कुल ठीक. डॉक्टर साहब, डॉक्टर वी रन आउट ऑफ टाइम. सर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप अगर देना चाहें वेरी क्विकली? कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि स्टील मिल को तो फौरन बेच दें, सोचे भी नहीं उसके बारे में. I'd say PIA को पहली प्रायोरिटी दें, क्योंकि elected governments have not succeeded in doing it. तो ये एक अच्छा मौका है, इसको कर दें. और उसके बाद डिस्कोज में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ज़हन में रखते हुए उसका प्रोसेस ज़रूर शुरू कर दें. और अगर वाकई इलेक्शन होने हैं कानून के मुताबिक एक लिमिटेड पीरियड के अंदर, तो फिर गालिबन ये इस पीरियड में डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकेगी. बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो बहुत अहम फैसला आया आज, जो फुल कोर्ट बैठा हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से. उसके आज न सिर्फ समाअत ख़त्म हुई, चंद घंटों में जो फैसला था वो भी चीफ जस्टिस साहब ने खुद सुनाया.
یہ 9 درخواستیں تھیں جو آئی ہوئی تھیں اس قانون کے خلاف، اور آبویسلی فل کورٹ بیٹھا، بہت عرصے کے بعد ان کی میٹنگز بھی ہوئیں، بٹ پروسیڈنگز بھی چلی، لائیو براڈ کاسٹ بھی کی گئیں، اور چیف جسٹس صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد فیصلہ ہو، تو کچھ زیادہ دن لگے نہیں اس میں۔ انہوں نے جب یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو اس سے پہلے انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پہ پی ٹی وی کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو لائیو ٹرانسمیشن چلی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ذرا ٹیکنیکل فیصلہ تھا، اس لیے تھوڑا سا وقت لگ گیا، تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں آئیں گی، مگر انہوں نے بتایا کہ جو پیرا 2 اور 3 ہے 5 کے مقابلے میں 10 کی اکثریت سے منظور ہوا ہے۔ بیسکلی جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو اپیل کا حق ہے، اسی طرح جو چیف جسٹس کے پاورز ہیں جو پہلے صرف چیف جسٹس صاحب انڈیویجولی ایکسرسائز کرتے تھے، وہ اب ایک کمیٹی بیٹھے گی 3 ججز کی، وہ ایکسرسائز کرے گی، جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔ مگر کہا جا رہا ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیولی اس کا اطلاق نہیں ہوگا، تو یعنی کہ جو کیسز ماضی میں سن چکے ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے وہ اب اپنے فیصلے کو اپیل نہیں کر پائیں گے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک، سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر اسد رحیم صاحب نے، یہ ماہر قانون ہے۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین۔ جی حسنات صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، کتنا سرپرائزنگ رہا یہ فیصلہ یا نہیں رہا؟ بیکاز آبویسلی آپ نہ صرف سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے بلکہ ان سماعت کو بھی، یہ سارے کیس کو بھی غور سے دیکھتے رہے۔ لیکن جی ججمنٹ تو بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ مارک ہے۔ ایک تو پروسیڈنگ جس طرح پہلی دفعہ لائیو چلی، فل کورٹ بینچ سارے ججز بیٹھے، پھر فیصلے میں پہلی دفعہ یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ قانون بنا سکتی ہے سپریم کورٹ کی ورکنگ کے حوالے سے، انٹل جب تک وہ ان کی انڈیپینڈنس کو افیکٹ نہیں کرتا۔ تو یہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنس کو مانا گیا میجارٹی ججز نے 10-5 سے۔ جو رائٹ آف اپیل یعنی 184(3) کے کیسز جو سو موٹو کیسز فیصلے ہوتے ہیں ان پہ اپیل کے حق کو بھی میجارٹی ججز نے مانا کہ اپیل ہو سکتی ہے، قانون جو بنا ہے وہ ٹھیک بنا ہے۔ جو تھا کہ جو فیصلے ماضی میں اس سے پہلے ہو چکے ہیں قانون بننے سے پہلے، ان پہ جو اپیل کا حق نہیں ہو سکتا، لاگو اپیل نہیں ہو سکتی ان پہ، تو یہ جو ہے وہ اس پہ میجارٹی ججز یہی ہولڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو سابق چیف جسٹس صاحبان کے فیصلے تھے وہ ان پہ آپ اپیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، لیکن یہ جو قانون ہے یہ انیکٹ ہوا ہے اپریل 20 یا 21 اپریل سے، اس کے بعد سے جو فیصلے آئے ہیں چاہے وہ نیب لا امینڈمنٹ کے حوالے سے ہے یا اور کئی، تو ان میں اپیل کا حق ہوگا اور اپیل کا اطلاق ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اسد رحیم صاحب، سر آپ نے حسنات صاحب کی گفتگو سنی، تو سر جب یہ ساری پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو میرے جیسے لوگ جو دیکھ رہے تھے ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ ججز جو ہیں وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، یا کچھ جو آرگیومنٹس ہوئی ان میں بھی یہ بات ہوئی کہ کس طرح یہ جو ہے کہ یہ قانون کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے بننا چاہیے یا سمپل میجورٹی سے، یہ بھی ایشو تھا۔ مگر ابھی ڈیٹیل فیصلہ تو نہیں آیا، بٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہے یہ قانون سازی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگا کہ یہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور حتمی فیصلہ پڑھنا ہوگا تاکہ یہ ہم سب کو پتہ چلے کہ کون سی ریزننگ کے ذریعے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، کیونکہ جو دائرہ اختیار دیے گئے ہیں آئین میں وہ اوریجنل ہیں، ایڈوائزری ہے اور ایپلیٹ ہے، اور آپ نے تو عام قانون سازی کے ذریعے ایک پورا کا پورا نیا دائرہ اختیار یعنی سو موٹو پہ ہی آپ نے اپیل بنا دی، جس کا مطلب ہوگا کہ اوریجنل جورسڈکشن پہ آپ نے ایک نئی ایپلیٹ جورسڈکشن آپ نے عام قانون سازی کے ذریعے کر چھوڑی۔ تو عدالت عظمیٰ اس چیز کو کس طرح سکوئر کرتا ہے وہ تو ہمیں پتہ چلے گا۔ میں حسنات صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ پارلیمان کی جو کمپٹنس ہے وہ مانی گئی، لیکن ساتھ میں یاد رہے کہ کئی ایسے فیصلے ہیں جس میں عدالت عظمیٰ تو یہ کہہ چکی ہے
کہ ایک پارلیمانی نظام آئین کا تو ایک طرح سے ایک سیلینٹ فیچر ہے اور اس کو اپنے کئی فیصلوں میں افرم کر چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عدالت عظمیٰ نے پارلیمان کی حیثیت کو پہلے تسلیم نہیں کیا. یہ ضرور ہے کہ اس بار ایک آئینی ترمیم کے بغیر آئین میں آپ سمجھیں ایک طرح سے ترمیم تو ہو ہی گئی, کیونکہ آپ نے ایک فریش جورسڈکشن ڈرافٹ آن کر لیا ہے, تو وہ دیکھنا ہوگا کہ ججمنٹ اب اس کو کس طرح ریزن کرتی ہے. بالکل صحیح. حسنات صاحب, آپ اسد صاحب کی بات سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی جو سمپل میجورٹی سے ہوئی اس سے آپ نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر دی, اور یہ بھی آج جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو دیا ہے. جی بالکل, لیکن ان ججز کا جو ریمارک تھے وہ بڑے واضح تھے کہ آرٹیکل 191 کی جو ورڈنگ ہے اس پہ جانا ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. باقی جو ہے وہ جو یہ بھی تھا کہ اگر کوئی قانون پارلیمنٹ بناتی ہے اور وہ ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ کرتا ہے تو ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو قانون ہے اس نے ہماری انڈیپینڈنس کو مزید جو تقویت دی ہے, انٹرنل انڈیپینڈنس کو سیکیور کی ہے, تو اس وجہ سے یہ قانون ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جسٹس صاحب نے بات کی تھی کہ اگر قانون اچھا ہے تو یا نیت اچھی ہے پارلیمنٹ کی, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم نمبرز کے اوپر توجہ دیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ غلط تھوڑی ہوئی ہے, رپورٹ ہوئی ہے, جو مجھے اندازہ ہوا وہ یہ بات کہ جی وہ یہ اور چیز تھی کہ قانون سمپل ریگولیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ڈفرینٹ چیز ہے. اگر ایک جج کو یہ ہو کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بجائے جی کہ سمپل ریگولیشن سے بھی ہو گیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ تو بالکل ہی غیر مناسب بات ہے. اس طرح کی بات وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کی ہوئی ہے کہ جی بیسک جو سوال تھا وہ تھا کہ آرٹیکل 191 میں قانون لکھا ہوا ہے کہ جو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا جو ہے وہ سپریم کورٹ رولز بنا سکتی ہے. تو قانون لا کا ذکر ہے, تو لا کا مطلب میجورٹی ججز یہی انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہمیں ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے قانون بنا سکتی ہے, اور ہم جو ہے انٹل جب تک ہماری انڈیپینڈنس کو وہ افیکٹ نہ کرے. ماضی میں جو ججز 8 ججز نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو بھی جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر ہماری وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ کرتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہی ججز نے اس وجہ سے اس قانون کو اپیلڈ کیا ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی انڈیپینڈنس کو افیکٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے اپنے مہمانوں سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر اسد رحیم صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج بہت اہم سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. اسد صاحب, ایک آپ کے کولیگ ہیں ٹی وی پہ, وہ بھی لیگل ایشوز پر بات بھی کرتے ہیں, عبد المعیز جعفری صاحب. ان کا ایک بہت دلچسپ ٹویٹ آیا ہے اس فیصلے کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہ سیکشن کھو دیا جس سے ان کی کوئی مدد ہو سکتی تھی, وہ جو ریٹروسپیکٹیو اپیل کا ذکر ہے. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے اپنی پٹیشنز جو ہیں وہ لوز کر دیں, انہوں نے بھی کھو دیا. اور انہوں نے کہا جو سپریم کورٹ ہے اس نے ولنگلی, یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے پاور جو ہیں, اپنے پریکٹس اور اپنے پروسیجر کو ڈٹرمن کرنے کے پاور جو ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے کھو دیے. اور پھر وہ سوال پوچھتے ہیں کہ پھر جیتا کون ہے؟ جی اکثر معیز جعفری صاحب کی جو تجزیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی اتنا ہی انسائسو ہوتا ہے اور متوازن ہوتا ہے, اور انہوں نے ایک بار پھر اس طرح کی لیگل انالیسس کی ہے. اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ جو آپ نے ریٹروسپیکٹیو اپیل کے متعلق, کیونکہ 8/7 فیصلہ آ چکا ہے, تو وہ سیاستدان جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے, تحریک انصاف سے ہے, دیگر سیاسی جماعتوں سے ہے, ان میں پیپلز پارٹی بھی شاید شامل ہے, وہ اپیل نہیں کر سکیں گے اپنے فیصلے کو, جس میں وہ 184(3) کے تحت صادق اور امین, آرٹیکل 62(1)F اور آرٹیکل 184(3) کے ذریعے صادق اور امین نہ ہونے کا قرار ان کو عدالت عظمیٰ دے چکی ہے. تو ایک تو یہ بات.
لیکن دوسری جانب آپ نے کیونکہ پروسیجر اور پاور اسی سانس میں کہا، تو ہمیں شاید اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے، اور اس لیے میں اس حتمی فیصلے کو پڑھنا چاہوں گا کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ پارلیمانی نظام میں منتخب نمائندے کوئی بھی اختیار کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور عدالت عظمیٰ کے پروسیجر میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں اور قانون سازی کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں کلیکٹو وزڈم کی، عدالت کی، تو کیا پارلیمان میں کلیکٹو وزڈم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ 2/3 اکثریت کے ذریعے اور پارلیمانی بالادستی کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے یہاں ڈبیٹ ہوتی اور آئین میں آپ ترمیم لاتے، یا کیا آپ عام قانون سازی کے ذریعے ہی آپ نے ایک نیا ہی دائرہ اختیار کو جنم دیا؟ تو ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی پارلیمان کو بدنیتی ایٹریبیوٹ نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں بھی بدنیتی ایٹریبیوٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یاد رہے کہ 1 مارچ کو عدالت عظمیٰ نے کہا تھا کہ پنجاب صوبے میں ود لینگویج اباؤٹ خیبر پختونخوا، ان صوبوں میں 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور 29 مارچ کو پارلیمان نے یہ پھر قانون منظور کیا کہ چیف جسٹس کا جو سو موٹو اختیار ہے، یعنی وہی اختیار جس کے نتیجے میں آپ نے یہ حکم دیا کہ 2 صوبوں میں آئین کے مطابق اور 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے آزادانہ منصفانہ، ان کو محدود کر دیا جائے۔ تو جہاں یہ سارا ایک ہمیں تسلسل بتایا جا رہا ہے مارشل لاء کے بارے میں، غیر قانونی قوتوں اور غیر جمہوری قوتوں کے بارے میں، تو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ سو موٹو کا اختیار پرویز مشرف کے خلاف ایک پوری لائرز موومنٹ کے جد و جہد کے نتیجے میں حاصل کیا تھا، اور وہ وہاں سے متحرک ہوا تھا۔ حالانکہ پروویژن پہلے سے تھا، پر اس کے بعد آپ اس کو ایکسرسائز کرنا شروع ہو گئے۔ کیا اس میں کوتاہیاں تھیں، کمزوریاں تھیں؟ کیا ہم نے برے نتائج دیکھے؟ بالکل دیکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری انتہا پہ جا کے، اور جس طرح یہ سارا مارچ کا تسلسل پہ ابھی ہم نے ساری بات کی ہے، آپ اس کو کمیٹیائز کر دیں، کنسیڈرنگ باقی جو آپ کے ادارے ہیں ان پہ تو کوئی اس طرح کی ریگولیشن نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے ایک چیک اور بیلنس کو مزید کمزور کیا ہے آج۔ بالکل اسد صاحب، سر وقت ذرا کم ہے، آبویسلی جو اپیل کا ایشو تھا اس کے اندر 2 بہت اہم کیسز کا اس سے تانا بانا جوڑا جاتا تھا، جو جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کی وہ تھی ڈسکوالیفیکیشن۔ یہاں سر اپیل کا رائٹ ریٹروسپیکٹیولی تو نہیں دیا گیا، مگر اسی پارلیمنٹ نے ایک اور قانون پاس کیا جس میں ایک دفعہ پھر یہ الزام لگا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جو ایک چیز تھی اس کو ایک سمپل میجورٹی سے تبدیل کر دیا، جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کو 5 سال میں تبدیل کر دیا سمپل میجورٹی سے۔ تو سر اب تو اس کو بھی کوئی کویسچن نہیں کر پائے گا، کیونکہ آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ یہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل تبدیلی جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے کر سکتے ہیں۔ نہیں جی، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو اور وہ جو دوسرے شخص ہیں جن پہ ہر 10 سال چینی میں فراڈ کرنے کا الزام لگتا ہے، ان کو نااہل کیا گیا تھا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت۔ اس کے بعد ایک فیصلہ آیا سمیع اللہ بلوچ بمقابلہ نوشروانی، جس میں عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا کہ 62(1)(f) کے تحت جو سزا ہوتی ہے وہ تاحیات ہوتی ہے۔ ٹھیک، سو تاحیات نااہلی ہوتی ہے آرٹیکل 62(1)(f) سے جڑی ہوئی۔ اب اس پہ آپ نے ایک اپیل بنانے کا قانون پاس کیا، جس کو آج عدالت عظمیٰ نے ریٹروسپیکٹیوٹی کی حد تک اس کو ایلیگل قرار دیا ہے، کالعدم قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ اشخاص اس کو اپیل نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک اور قانون پاس کیا کہ ریویو کے ذریعے اپیل کر دی جائے، وہ بندیال صاحب کے دور میں ہی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، اس قانون کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سزا کو اپیل کرنے کے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ تو تیسرا جو آپ نے طریقہ کار ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپیل نہیں کر سکتے تو اس سزا کو ہی محدود کر دیتے ہیں ایک نئی قانون سازی کے ذریعے، جس میں آپ الیکشن ایکٹ کو چینج کریں گے اور کہیں گے کہ جی سزا جو ہے وہ تاحیات نہیں ہے، وہ 5 سال کی حد تک ہے۔ لیکن اس پہ عارفہ صاحبہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر عدالت عظمیٰ ایک فیصلہ دے چکی ہے اور آئین کی تشریح کر چکی ہے، تو کیا آپ عام قانون سازی کے ذریعے آرٹیکل 62(1)(f) میں ایک ٹائم لمٹ شامل کر سکتے ہیں جو کہ درج نہیں ہے؟ تو یہ ایک اور کیس ہوگا اور ایک طرح سے لٹیگیشن ہوگی subject to what this final decision says today۔ بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ کے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، we'll be back tomorrow at the same time۔